یہ سب دیکھو نماز نہیں پڑھ کربلا آ گئے. میں نے کہا کم از کم اتمام حجت تو ہو گیا ان کے اوپر. قیامت کہے گا تمہیں کربلا تک بھی لے آیا تھا, تم نے پھر بھی توبہ نہیں کی. تمہیں امام حسین کے پاس پہنچا دیا تھا, پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی ابن اور کی طرح. تو ان پر تو حجت تمام ہو گئی. بھئی مقدس ترین مقام پر بھی لگایا. اب کوہ طور تو کوئی چیز نہیں ہے کربلا کے مقابلے میں. کوہ طور کچھ بھی نہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. کربلا اس سے بدرجہ بلند ہے, وہاں تک پہنچا دیا. پھر بھی تم نے نماز میں سستی کی, پھر بھی توبہ کرنے میں تم ٹھیک نہیں ہوئے, اتمام حجت ہو جاتی ہے. آپ نے یہ میں نے بارہا عرض کیا دوستوں سے کہ اگر آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, یہ گناہ کرتا ہے, آپ مسخرہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, سرزنش نہیں کر سکتے اسے, بھائی تم کتنے برے آدمی ہو, یہ کیا ہو گیا, نہیں کر سکتے مسخرہ. امر معروف کر سکتے, نہیں از منکر کر سکتے, بھائی یہ بری چیز ہے, برا کام نہیں کرنا چاہیے, مسخرہ نہیں کر سکتے. یہاں جس طرح یہ جو ہیں ٹی وی اینکر والے جو ہیں, یہ ویڈیو بنانے والے, جب کسی چور کو پکڑتے مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, مسخرہ, گالی گلوچ, بھائی تم چور, جو بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کا سر اڑائیں, آپ کو حق نہیں پہنچتا, گالی دے, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. چور کو سزا دینے کا حق صرف خداوند متعال کو ہے, شریعت میں صاحب شریعت کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت یا زیادہ سے زیادہ 2 آیتوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی. سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک یہ منافقین کے بارے میں. تو منافقین کے بارے میں خداوند متعال نے آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, در حال ہے کہ یہ لوگ ان کا ایمان نہیں ہے. یہ پہلی آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. 9ویں آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دیں اور مومنین کو دھوکہ دیں, جبکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں فرمایا لیکن یہ لوگ خود شعور نہیں رکھتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم, یہ لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں, یعنی ان کا جو دھوکہ ہے وہ اپنے لیے ہے. وما یشعرون, لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. 10ویں آیت میں فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے, نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, ان کی بیماری خداوند اور مزید بڑھا دیتا ہے. چونکہ منافق ہے, زبان پہ کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ کہتے ہیں, خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کا نفاق بڑھتا جاتا ہے. تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے. تو بالآخر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس لیے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, مومن نہیں ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں, جب حالانکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس وجہ سے 11ویں آیت میں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد پیدا نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد پیدا نہ کرو زمین میں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خداوند متعال نے مومنین سے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ, الا انہم هم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہے, یہی منافقین مفسد ہیں, آگاہ ہو جاؤ, خبردار رہو. ولیکن لا یشعرون, لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے. یہ منافقی خود اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں, چونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, فسادی ہیں, اور نتیجہ یہ فساد کا انہیں یہ خود سمجھیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, جھوٹ بول کے بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور 13ویں آیت میں خداوند متعال نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح بیوقوفوں نے ایمان لایا ہم بھی ایمان لائیں, یعنی ان کی نظر میں ایمان لانا بیوقوفی ہے. تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے. خداوند متعال نے مومنین کو یہاں بھی ہوشیار فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء, یہی لوگ خود بے وقوف ہے, اور انہیں ولیکن لا یعلمون, لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. یہ خود کو ہوشیار جو ہے بتاتا ہے. تو آج جو ہے وہ 14ویں آیت سورہ بقرہ کی منافقین کے بارے میں, ان کا ایک کردار خداوند متعال یہاں بیان کیا کہ ان کا کردار یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں, لقو انہیں ملاقات کرتے ہیں,
آمنو ایماندار و ایمانداروں سے، مومنین سے جب ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، بھائی ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ لیکن جب یہ شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں، شیطان صفت افراد کے ساتھ ملتے ہیں، خلوت کرتے ہیں، قالوا انا معکم تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسخرے کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک کردار ہے منافقین کا۔ ان کے جو اصل دوست احباب ہوتے ہیں منافق شیاطین، ان کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھائی مومنین کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں۔ جب مومنین سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں۔ یہ منافقین کا ایک اور کردار 14ویں آیت میں فرمایا۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ شیطان، یہ اس کا جو معنی ہے وہ خیر سے دوری ہے۔ ایک شخص جو خیر سے دور ہے، شر کے نزدیک ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ اور جو کوئی کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، شر کی طرف بلاتا ہے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ اس میں شیطنت ہے، شرارت ہے اس کے اندر، وہ گمراہی کی طرف لے آتا ہے، تو اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے۔ بد کردار اور حق سے دور افراد کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، جو حق سے دور ہے۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ منافقین جب شیاطین سے ملتے ہیں، حق سے دور کرنے والے، گمراہ کرنے والے اور شرارت کرنے والے لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس میں نقطہ یہ ہے، پیغام یہ ہے اس آیت میں کہ منافق زمانے اور حالات کے مطابق اپنا رنگ بدلتا ہے۔ مومنین کے پاس کہتے ہیں ہم مومن ہیں، شیاطین کے پاس کہتے ہیں ہم تو شیطان ہیں، رنگ بدلتا ہے۔ یہ منافق قالوا آمنا، مومنین سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں انا معکم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافق کی ایک نشانی ہے کہ رنگ بدلتا ہے، ادھر آپ کے ساتھ ہیں، ادھر کسی اور کے ساتھ۔ دوسرا پیغام یہ اس آیت میں کہ اگرچہ ایمان کا اظہار مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، کہ اگر ایک شخص اظہار کرتے میں مومن ہوں تو اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، تمام احکامات جاری ہوں گے۔ اب آپ ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ نجس نہیں ہوگا، وہ گواہی دیں گے تو اس کی گواہی قبول ہوگی کیونکہ مسلمان ہے ظاہری طور پر۔ لیکن معاشرے میں اثر اور نفوذ پیدا کرنے والے افراد اور عوامل پر نظر رکھنی چاہیے، کہیں منافق تو نہیں ہے۔ یہ لوگ ایمان کا لبادہ اڑ کر آ جائیں معاشرے میں، عام طور پر آپ انہیں کہیں گے یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن نظر رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ کہیں منافق نہ ہو، کہیں دھوکہ نہ دے، لہٰذا ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ لوگ منافق کی طرح آ کر ایمان کا اظہار تو نہیں کر رہے ہیں، یہ دقت رہنی چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ منافق سچائی کی جرأت نہیں رکھتا، مومنوں سے ڈرتا ہے، خوف کا، اس لیے کہتا ہے ہم ایماندار ہیں، جرأت کر کے سامنے نہیں آ سکتے، مقابلے کے لیے نہیں آ سکتے، لہٰذا وہ منافقانہ چہرہ لے کر آتے ہیں تاکہ مومنین کو دھوکہ دے اور خدا کو بھی دھوکہ دے۔ لہٰذا یہ لوگ جرأت کر کے کفار کی طرح، یعنی کفار سے بدتر ہے یہ لوگ، کفار تو سامنے آ جاتے بھائی ہم کافر ہیں، ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، دشمن بن کے آ جاتے ہیں، مقابلہ کرتے۔ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ لوگ مومنین سے خوف کھاتے ہیں کہیں یہ ہمارے ساتھ لڑے نہیں، لہٰذا کہتے ہیں مومن ہیں، لیکن در حقیقت مومن نہیں ہے۔ یہ تیسرا۔ اور منافق سچائی کی جرأت نہیں رکھتا، مومنوں سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، لہذا جب شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں تب کہتا ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ منافقوں کا مومنین سے رابطہ ظاہر اور آشکار ہو جاتا ہے، لیکن کفار یا اپنے بڑوں کے ساتھ ان کا رابطہ خفیہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت نے فرمایا مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، لیکن شیاطین سے ملاقات کا نہیں بتایا، شیاطین سے خلوت کا بتایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ منافقین جب خلوت میں ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو لہذا مومنین کے ساتھ کھلے معاشرے مل عام معاشرے میں مومن بن کے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مومن بن کے پھرتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل افراد ہیں ان کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، چونکہ یہ لوگ جرأت نہیں رکھتے سامنے آ جائیں، تو لہٰذا سامنے مومن بن کے آتے ہیں، پس پردہ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔
تو اس لیے وَإِذَا خَلَوْا فرمایا کہ خدا تعالیٰ جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں شیاطین کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ صرف مسخرہ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پیغام۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ منافقین کے دوست شیاطین ہوتے ہیں، شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، شیاطین جن یا شیاطین انس۔ جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ تو خیر ان کے دوست بنتے ہی ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض لوگ جن میں شیطان کی صفت ہے، حق سے دوری گمراہی کی صفت ہے، وہ بھی انہی کے دوست ہوتے ہیں۔ تو منافقین کے دوست ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان صفت ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا الا شیاطینہم، شیاطین سے جب یہ لوگ ملتے ہیں، تو یہ جن و انس دونوں، تو شیاطین صفت لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک منافقین کو جاننے کے بھی یہ ہے کہ برے لوگوں سے جن کی زیادہ دوستی ہے سمجھو منافق ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہے، وہ اگر شیاطین ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، گناہ جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، تو سمجھو کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ مومنین ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے۔ جو لوگ گناہوں کے دلدل میں ہیں، کیچڑ میں ہیں، مومن ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، صرف ان کی ہدایت کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی امر معروف کے عنوان سے، ورنہ ان کے ساتھ نہیں رہتے، دوستی نہیں کرتے۔ تو منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے دوست برے لوگ اور شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا پیغام الی شیاطینہم اس میں، اور پانچواں پیغام اس میں یہ ہے کہ کفار اور منافقین کے آپس میں منظم رابطے ہیں، چونکہ خلوت میں ملتے ہیں یہ لوگ۔ منافقین ان سے فکری رہنمائی لے لیتے ہیں، لہٰذا وہ خلوت کرتے ہیں یہ لوگ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا، جب یہ لوگ خلوت میں آتے ہیں اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی بھی جو ہیں شیاطین جب آپس میں میٹنگ کرتے ہیں تو وہاں آپس میں گل مل گئے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج بھی شیطان صفت، شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں منظم رابطے ہوتے، اس لیے یہ لوگ شیاطین کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں۔ اور چھٹا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں معاشرے میں کوئی شخص ایسا ہے جو مومنوں کی شخصیت کشی کرتے ہیں، شخصیت کشی، کردار کشی کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، فقہاء کو گالیاں دیتے ہیں، مومنین کو گالیاں دے دیتے ہیں، عزاداروں کو گالیاں دیتے ہیں، سمجھو کہ یہ منافق ہیں، چونکہ ان کا ایک کام کردار کشی ہے، شخصیت کشی ہے، مومنین کا مسخرہ کرنا ہے۔ تو یہ معاشرے میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں۔ تو اس آیت میں یہ 6 پیغامات ہیں، اور اس آیت کا بھی ایک نتیجہ خداوند تعالی نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، خداوند ان کے ساتھ مذاق کرے گا بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو مومنین کے ساتھ مسخرہ کرے گا خداوند اس کو مسخرہ بنا دے گا، نتیجہ یہ ہوگا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یمعون، اور خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، ان کو مذاق بنائے گا معاشرے میں، لیکن مہلت بھی دے دیتا ہے خداوند۔ وَيَمُدُّهُمْ، انہیں مہلت دے دیتا ہے، فی طغیانہم، سرکشی میں مہلت دیتا ہے، سرکشی کی مہلت دے دیتا ہے۔ یہ قانون خدا ہے، خداوند فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا، ٹائم دے دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے کہ ممکن ہے توبہ کریں، یا پھر ان پر حجت تمام ہو جائے۔ کل قیامت کی خدا فرصت ہی نہیں دیا آپ نے کہ ہم توبہ کریں، استغفار، وہی کافی فرصت دیا، تو اتنے سال تم نے سرکشی کی ہے۔ تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی مہلت دے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے سرکشی میں مزید گمراہ ہو جائیں۔ تو جب مکمل گمراہ ہو جاتا ہے پھر خداوند کو مسخرہ، دنیا میں آپ دیکھیں گے صدام کا مسخرہ ہو چکا ہے، بن صالح کا مسخرہ ہو چکا، قذافی کا مسخرہ ہو، فرعون، نمرود، سب بالآخر سب ہنستے ہیں، ان پر پتھر مارتے ہیں۔ ظالموں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، مردار ہو جاتے ہیں وہ لوگ، کوئی عزت نہیں رہتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے مثلا مملکت میں بھی بڑوں کا آپ دیکھیں لوگ مسخرہ کرتے ہیں، سر عام چور بولتے ہیں، کیا عزت نہیں رہتی، مسخرہ ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی ان کو مذاق بنا دے گا معاشرے میں، ان کی عزت نہیں رہتی، لوگ ان کو گالیاں دے دیتے ہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لوگ ان کو بے ایمان سمجھتے ہیں، چور سمجھتے ہیں، پتھر مار جوتے مارتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، خداوند ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا، ویمدہم، اور انہیں مہلت بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں جو ہے بھٹکتے پھریں۔ تو یعمہون کا جو کلمہ ہے جو ہے یہ ظاہری اندھاپن کو کہا جاتا ہے اور باطنی اندھاپن کو بھی کہا جاتا ہے۔ آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوند مکر و فریب کرنے والوں یا مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن ان کے مکر و فریب اور مذاق کا بدلہ ضرور دے گا۔ یعنی خداوند نہ کہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، خداوند خود نہیں اڑاتا، انہیں مذاق بنا دیتا ہے کہ معاشرے میں وہ مذاق بن جاتا ہے، مسخرہ بن جاتا ہے وہ۔ تو یہ کہ خداوند کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن خدا ان کے جو مسخرہ پن کا نتیجہ ہے خود مسخرہ بن جاتے۔ یہ خدا انہیں بغاوت اور سرکشی کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، جس میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ منافقین کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان ان کو اپنے وسوسوں کے ساتھ گمراہی کے جال میں پھنسا لیتا ہے، جس سے وہ گناہوں کی طرف مزید بڑھتے جاتے ہیں، عبادت خدا سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت کی لذت سے دور ہو جاتے ہیں، نااہل اور دنیا میں گم افراد کی محفل کو اپنا لیتے ہیں، لین دین انہی سے لین دین رکھتے ہیں، حق و حقانیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا نتیجہ ہے دنیا میں۔ منافقین دو طرح کے مختلف رویے رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ دنیا میں ان پر مسلمان والے احکام عائد ہوں گے، خدا ان متعال دنیا میں یہ لوگ چونکہ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ مثلا مسلمان سمجھے جاتے ہیں، تو احکامات اسلامی اس کے لیے ہے، لیکن آخرت میں کافروں والا حساب ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں دو رویے رکھتے ہیں، ایک رویہ ایمان کا ہے مومنین کے ساتھ، دوسرا کفار کے ساتھ ہے، خدا بھی ان کے ساتھ دو رویے رکھتے ہیں، ظاہراً تم لوگ مسلمان ہیں، آخرت میں کافروں والا عذاب ملے گا تمہیں۔ یہ تو اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ عذاب الہی ان کے گناہوں کے مطابق ہے، انما نحن مستہزئون، جزا و سزا میں برابر جو ہے، عمل اور سزا میں موافقت اور ہم آہنگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استہزاء کرتے، مسخرہ کرتے، خداوند بھی اسی طرح فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، خدا بھی مسخرہ کرے گا۔ یہ ایک کہ سزا اور جو ہے برابر ہے، عمل اور سزا۔ منافقین کے مد مقابل خداوند تعالی ہے، مومنین نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مومنین کا مسخرہ کر دو، مومنین تمہارا مذاق اڑائے، نہ فرمایا کہ میں مذاق اڑاؤں گا تمہارا۔ ان منافقین کے مقابلے میں خداوند مومنین کو ہٹا لیتے، خود آ جاتا ہے کہ انہیں میں سزا دے دوں گا۔ تو یہ منافقین کے مد مقابل خدا ہے، مومنین نہیں۔ تو وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، خداوند ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مومنین کا بدلہ خداوند لے لیتا ہے ان سے۔ تیسرا پیغام اس میں کسی کے مذاق اڑانے کے جواب میں اس کا مذاق اڑایا جائے، یہ ہوگا۔ اگر آج ہم کسی کا مسخرہ کریں گے خداوند اس کو بھی مسخرہ بنائے گا، تو ہمیں اجازت نہیں ہے کسی گناہ کار کا بھی مذاق اڑایا جائے۔ آپ نے یہ میں نے بارہا عرض کیا دوستوں سے کہ اگر آپ نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ گناہ کرتا ہے، آپ مسخرہ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، سرزنش نہیں کر سکتے اسے، بھائی تم کتنے برے آدمی ہو، یہ کیا ہو گیا، نہیں کر سکتے مسخرہ۔ امر معروف کر سکتے ہیں، نہی از منکر کر سکتے، بھائی یہ بری چیز ہے، برا کام نہیں کرنا چاہیے، مسخرہ نہیں کر سکتے۔ یہاں جس طرح یہ جو ہیں ٹی وی اینکر والے جو ہیں، یہ ویڈیو بنانے والے، جب کسی چور کو پکڑتے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مسخرہ، گالی گلوچ، بھائی تم چور، جو بھی آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کا سر اڑائیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا، گالی دے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ چور کو سزا دینے کا حق صرف خداوند متعال کو ہے، شریعت میں صاحب شریعت کو ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس دن بھی جو حدیث عرض کی آپ کی خدمت میں شاید یاد ہوگا، اگر کوئی شخص کسی گناہ پر سرزنش کرے گا، نہیں مرے گا جب تک خود وہ گناہ انجام نہ دے، یعنی اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔
گناہ پہ مسخرہ کرنے کا، مسخرہ مذاق اڑانا اس کا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو شرابی، یہ کبابی، یہ بے نمازی، مثلا جس طرح ہم لوگ معاشرے میں مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ خود اسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے سزا کے طور پہ۔ تم نے کسی بندے کا مذاق کیوں اڑایا؟ تو ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ لوگ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو خداوند متعال بھی ان کے ساتھ مذاق ہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے البتہ یہ کہ خداوند اس کا مذاق اڑائے گا۔ جو انہوں نے فرمایا کہ مومنین کے مقابل کسی کے مذاق اڑانے کے جواب میں اس کا مذاق اڑایا جائے تو منع نہیں ہے، تو یہ یا ترجمہ کرنے والے نے زیادہ خاص مناسب نہیں ہے ہمیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں جو ہے بڑی متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ جواب دینا چاہیے، نہ کہ اس کا بھی مذاق اڑائے، ترکی بترکی نہ وہ گالی دیں ہم بھی گالی دیں، مذاق اڑانا نہیں، لیکن یہ کہا گیا ہے ہمیں کہ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تم بھی تکبر کرو اس کے مقابلے میں، نہ کہ وہاں جھکا لے انسان اپنا سر، نہ، لیکن جو ہے اس کے ہو بہو مذاق اڑائیں وہ صحیح نہیں ہو۔ بہرحال خداون اس کو مثلا یہ جو فرمایا خداون اس کا مذاق اڑائے گا، تو یہ خدا کو حق ہے، ہمیں حق نہیں ہے۔ آگے جو ہے چوتھا پیغام یہ ہے خداوند متعال کی طرف سے ملنے والی مہلت اور ڈیل کی وجہ سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند کافرین کو، منافقین کو، مشرکین کو مہلت دے دیتا ہے، مومنین کو بھی مہلت دے دیتا ہے، خداوند سب کو مہلت دیتا ہے۔ تو کفار، منافقین، مشرکین اس مہلت پہ تکبر کرتے ہیں، مغرور کرتے ہیں، دیکھو ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم نے یہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا، ہم نے چوری کی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہوگا، صرف خداوند مہلت دے دیتا ہے کہ کام جو پکا ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ سب سے بڑی دلیل ہے اتمام حجت، اس پہ کوئی بہانہ نہ رہے کل قیامت کے دن کہ میں تو کرنا چاہ نہ بابا تم نے اتنے سالوں میں نہیں کیا، اتنا عرصہ تمہیں مہلت دی کچھ نہیں کیا۔ تو لہذا مغرور نے فی طغیان جو ہے یمدہم فی طغیانہم، خداوند ڈیل دے دیتا ہے، تو سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا سے بغاوت اور اطاعت سے سرکشی راہ گم کر دینے، حیرانی اور پریشانی کا باعث ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگ اپنی سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں، تو خداوند متعال جو مہلت دے دیتا ہے اس میں اگر مزید انسان نے سرکشی کی، طغیانی کی، یعنی گناہوں سے توبہ نہ کیا، تمام فرصتیں ہمارے پاس، شب جمعہ فرصت ہے، توبے کی رات ہے، روز جمعہ فرصت ہے، عبادت کا دن ہے، شبہائے قدر، اسی طرح شبہائے رمضان، اسی طرح مثلا مختلف اوقات خدا متعال نے دی ہمیں، یہ فرصت ہے، مثلا روز عرفہ، مثلا حج، مثلا مسجد الحرام، مسجد نبوی، مثلا بین رکن والمقام، یہ تمام توبہ کرنے کی جگہیں ہیں۔ یعنی خداوند مہلت دے دیتے، آپ کو پہنچایا، مجھے پہنچا دیا، وہی تمہیں کہا کہ بھائی یہ سب دیکھو نماز نہیں پڑھ کربلا آ گئے، تو میں نے کہا کم از کم اتمام حجت تو ہو گیا ان کے اوپر، قیامت کے گا تمہیں کربلا تک بھی لے آیا تھا، تم نے پھر بھی توبہ نہیں کی، تمہیں امام حسین کے پاس پہنچا دیا تھا، پھر بھی تم نے توبہ نہیں کی ابن اور کی طرح، تو ان پر تو حجت تمام ہو گئی۔ بھائی مقدس ترین مقام پر بھی لگایا، اب کوہ طور تو کوئی چیز نہیں ہے کربلا کے مقابلے میں، کوہ طور کچھ بھی نہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کربلا اس سے بدرجہ بلند ہے، وہاں تک پہنچا دیا، پھر بھی تم نے نماز میں سستی کی، پھر بھی توبہ کرنے میں سستی، تم ٹھیک نہیں ہوئے، اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، سب کو بلاوا آتا ہے، تو یہ سوال کرتے ہیں کیوں بلاتے ہو؟ اس لیے بلاتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں کہ مزید ترقی کریں، انہیں بلاتے ہیں کہ توبہ کریں۔ مومنین کے دیکھو یہ مومنین کیا کر رہے ہیں، تم ان کو دیکھو، وہاں بھی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، روزے قضا ہو جاتے ہیں مثلا۔ تو یہ اتمام حجت، خداوند اگر مہلت دے دے تو یہ بھی مہلت ہے، آپ کو کربلا پہنچا دیا، آپ کو مکہ مدینہ عراق مثلا جگہ جگہ پہنچا دیا، مشہد، یعنی آپ کو خدا نے فرصت دی توبہ کرنے کی، جگہ جگہ تمہیں اس امام کے پاس، اس امام کے پاس، اس امام کے پاس پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، بھائی تم نے توبہ نہیں کرنے۔ ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں حتماً دعا قبول ہوتی ہے، تم نے پھر بھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو خداوند متعال منافقین کو بھی مہلت دے دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکیں،
تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کر سکیں. اس لیے تو لہٰذا مہلت سے جو ہے ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے. جوانی فرصت ہے ہمارے پاس، مساجد ہمارے پاس فرصت کے ایام ہیں، یہ بھی تمام اتمام حجت ہے. وہی مسجدیں تھیں تمہارے پاس، جماعت ہو رہی، تم نہیں آئے. تمہیں آزادی تھی، تم روزے رکھ نماز پڑھ نہیں آئے. تمہیں جوانی دی، کر سکتے تھے تمام. تو خدا متعال کی طرف سے مختلف فرصتیں ہیں جو ہمیں دی ہیں، تو ان فرصتوں سے استفادہ کرنا چاہیے. تمر مر السحاب، آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں. جلدی کرو، جلدی نہیں کرو گے دیر ہو چکی ہوگی. آج اسکول ہے، پھر کل آپ کے کالج ہے، پھر اس کے بعد شادی بیاہ ہیں، بچے ہیں، پھر آپ کے پاس کاروبار ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس بڑھاپا ہے، فرصت نہیں ملے گی. ابھی اور آج یہی فرصت ہے کہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.